پہلے دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، اس کے بعد آپ جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھاؤ، کیونکہ دین کی تعلیم میں صرف توحید ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، روزہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، حج ہی نہیں ہے، دین کی تعلیم میں ادب ہے، دین کی تعلیم میں اخلاق ہے، دین کی تعلیم میں فرما برداری ہے، دین کی تعلیم میں لحاظ ہے، دین کی تعلیم میں حلال ہے، دین کی تعلیم میں حرام سے بچنے کا سبق ہے، کس کا جہاں جیسے کیسے ادب کرنا، اگر یہ سبق ہے تو رب کعبہ کی قسم و دین کی تعلیم میں بچوں کو آپ جو بنانا چاہتے ہیں بناؤ، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرو، فقہ کی تعلیم سے آراستہ کرو، ورنہ میں کان پکڑتا ہوں میرے پیارو، جس کے پاس دین کی تعلیم نہیں، ایسے میں نے ہزاروں لوگوں کو اخلاق سے، ادب سے، تمیز سے، تہذیب سے باہر دیکھا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ ایسا بتاؤ جو مدارس عربیہ میں علم حاصل کیا اور وہ باپ کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کا باپ کھڑا ہو، ایک فوٹو آپ نہیں دکھا سکتے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا اسٹیج میں تشریف فرما علماء سے پوچھیں، میں ایسے سب وہ مثال دے سکتا ہوں کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والا، سب وہ مثال دے سکتا ہوں کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والا وہ بیٹھا رہتا ہے، باپ کھڑا رہتا ہے، بیٹھنے میں بھی ادب نہیں، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے بڑی بڑی ڈگریاں تو پائی لیکن یہ سبق نہیں پایا کہ باپ کون ہے، یہ سبق نہیں پایا ماں کون ہے، یہ سبق نہیں پایا اخلاق کیا ہے، یہ سبق نہیں پایا کہ ادب کیا ہے، یہ سبق نہیں پایا کس کے سامنے بیٹھنا ہے، یہ سبق نہیں پایا کس کے سامنے کھڑے رہنا ہے، یہ سبق نہیں پایا کس کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے، یہ سبق نہیں پایا کس کے سامنے بات کرنا ہے، یہ سبق نہیں پایا کہ کس کے سامنے بات نہیں کرنا ہے۔ اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور میری بچیاں، میری گفتگو کو مردوں کے لیے خاص نہ کرو، میری گفتگو کے اندر تم بھی داخل ہو، لڑکا ہو کہ لڑکی، اگر ان کے پاس دین کی تعلیم نہ ہو تو پھر ان کے بھٹکنے میں اور گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔